اب تو بات ایج سے بہت آگے نکل چکی ہے. میرے پاس 16-17 سال کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہ اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں. واو. ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے. اسی طرح سے پہلے وہ بیماری جو 40 سال کے بعد سامنے آتی تھی اب ینگ ایج میں سامنے آ رہی ہے. اور ایک بڑا عجیب و غریب سا نا ایک لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ جیسے اگر فیملی میں ڈائبٹیز ہے تو مجھے بھی ہوگی. ٹھیک ہے, ایک فیملی ہسٹری ہوتی ہے, لیکن میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اگر ساری فیملی ہی اوور ایٹنگ کر رہی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو انہی کو دیکھ کے آپ بھی اسی جو ہے راہ پہ چل پڑے ہیں. تو جو ان کو ڈائبٹیز ہوئی تھی لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی اور پروسیس فوڈ کے انٹیک کی وجہ سے, وہ آپ کو بھی ہوگی. تو اٹس ناٹ بائی چانس, اٹس بائی چوائس. یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ اللہ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے. آپ جو بھی اپنے ہاتھوں کا جو کیا دھرا ہے نا, اسی کا جو ہے نا وہ جو نتیجہ ہے وہ انہی بیماریوں کی شکل میں آپ دیکھتے ہو. تو میں جو ایک بات کروں گا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو فوڈ کریونگز ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ ہاتھ روک نہیں پاتے. تو یہ بات بھی سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ جب ہم پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں تو وہ اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ وہ ہمیں بھوک زیادہ لگائے گا, ہماری کریونگز, ہمارا ہنگر بہت بڑھے گا. اس کے برعکس اگر ہم ریئل فوڈ کھائیں گے نا تو ہماری ایپیٹائٹ بھی کنٹرول رہے گی. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جب ان کو ہم لو کارب ڈائٹ پہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر لے کے آتے ہیں نا, تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے متعلق بڑی پیاری چیز میں نے نوٹ کی کہ 2 میلز کے بیچ میں اگر ہم وقفہ رکھتے ہیں اور ایک پیٹرن سیٹ کرتے ہیں اور فاسٹنگ بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں ان کی روزانہ کی روٹین میں, تو یہ دیکھا گیا کہ ان کی جو ایپیٹائٹ ہے نا وہ بڑی زبردست طریقے سے کنٹرول ہو جاتی ہے. وہ پورا دن انرجیٹک رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے ہفتے میں 2 روزے رکھنا, بھوک رکھ کے کھانا, 2 کھانوں کے بیچ میں وقفہ رکھنا, یعنی کہ انسان جو ہے نا وہ کھائے گا اور پھر اس خوراک کو یوٹیلائز کرے گا. انفارچونیٹلی ہم ناشتہ کرتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد چائے بسکٹ چل رہے ہوتے ہیں. ایک دودھ جو پاؤڈرڈ ملک ہے, میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اس کی اگر آپ انگریڈینٹس دیکھیں تو وہ 3 چیزیں ہیں, شوگر, ویجیٹیبل آئل اور اسٹیبلائزر. دودھ کدھر ہے؟ لیکن چونکہ لوگوں کو اس طرف گائیڈ نہیں کیا گیا, ان کو اویئرنیس نہیں ہے, تو وہ انجانے میں ایسی فوڈ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ جو انرجی لیولز ہیں نا وہ بھی ان کے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ خوراک طاقت دیتی ہے اور بہت زیادہ خوراک وہ طاقت چھین بھی لیتی ہے. تو ہمارے پاس بڑے ہوئے وزن کے ساتھ جب لوگ آتے ہیں تو وہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہم لیتھارجک محسوس کرتے ہیں, ہماری انرجی لیول ٹھیک نہیں ہے. تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ کم خوراک میں انسان زیادہ مشقت کر سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ کم خوراک صحیح ہو. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈائٹ کے متعلق سمجھیں, صرف کم نہیں کھانا, صحیح کھانا ہے. بہت ہو گیا کہ ہم مریضوں کو یہ کہتے رہے کہ یہ بھی بند کر دو, وہ بھی بند کر دو, وہ بیچارہ کھائے کیا؟ تو جب ہم یہ بتائیں گے نا کہ کھانا کیا ہے, اگر روٹی چاول اور اس طرح کے میٹھے اگر ہم بند کر دیں گے تو بہت کچھ ہم پھر بھی کھا سکتے ہیں. میں اعتدال کے ساتھ کھانا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹ می ٹیک دیٹ فرسٹ, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام ساجیہ ہے. مجھے 2 کوشچن کرنے ہیں. ساحل لودھی, تو آپ سے پوچھنا سب سے پہلے کہ آپ اپنے سر میں کون سا یوز کرتے ہیں, کیونکہ آپ امونیا سے پرابلم ہے آپ کو, اور آپ کی فٹنس کا فرسٹ پوچھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے مجھے 2 کوشچن کرنی ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے, کیونکہ میں کیلان دے رہی ہوں تقریباً 20 سال ہو چکی ہوں, کیلان 240. اور میں ڈاکٹر صاحب سے ایک 3rd کوشچن کروں گا ویری شارٹ ہے کہ جو شوگر کا یہ آلہ سامنے دکھا رہے ہیں اس سے تو بلڈ نکلتا ہے, لیکن کیا کوئی ایسا شوگر کا آلہ آ گیا پاکستان میں جس سے بلڈ نہیں نکلتا ہے؟ اور 2 سوالات ہیں ان کے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں شاید 30 سالوں سے پریشر کی پیشنٹ ہیں, اور دوسرا سوال یہ ہے, اور میں تینوں سے پوچھوں گا یہ, اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا آلہ ہے, یہ پروبنگ کو کہہ رہی ہیں کہ جب پروب کرتے ہیں تو بلڈ نکلتا ہے, جب شوگر چیک کرتے ہیں تو پروب کرتے ہیں تو بلڈ نکلتا ہے, تو کیا کوئی ایسا آلہ ہے جو بغیر بلڈ کے نکل جاتا ہے, جو جس سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں بلڈ شوگر؟ تو یہ 2 چیزیں پوچھنا چاہتی ہیں, پلس انہوں نے میری فٹنس کے بارے میں پوچھا ہے, تو میں آپ کو بریک کے بعد بتاتا ہوں. بریک آ گئی ہے, بریک کے بعد تینوں بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں, تینوں کریں گے. WHO کے مطابق جنوبی ایشیا کا شمار ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں ذیابیطس کا مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے. تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد ذیابیطس کا شکار ہے. ذیابیطس پاکستان میں موت کی بڑی وجہ بھی ہے. پاکستان میں ہر سال ذیابیطس کے مرض کے باعث تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں. ذیابیطس کے مریض جلد ہی دل اور گردوں اور آنکھوں کے مرض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. ذیابیطس کی 2 اقسام میں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 شامل ہیں. ذیابیطس کی علامات میں تھکاوٹ کا احساس, بھوک اور پیاس میں اضافہ, پیشاب کی زیادتی, ہاتھوں یا پیروں کا سن ہونا,
इन्फेक्शन का बार बार होना, बिनाई में धुंधलापन, जख्मों का देर से ठीक होना, खुश्क खुरदरी जिल्द, खारिश शामिल हैं। ज़ियाबतीस का मरज अगर कई साल कंट्रोल में ना रहे तो हार्ट अटैक, फालिज, गुर्दे नाकारा होना या पाँव पर जख्म मुंतमिल ना होना ज़ियाबतीस की पेचीदगियों में शामिल हैं। ऑलराइट, लगे हाथों ज़रा ब्लड प्रेशर का, ताकि वो भी पता चल सके, फिर इसके बाद हम ओपनली बात करते हैं। ज़रा चला दीजिएगा ब्लड प्रेशर वाला भी। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या बुलंद फिशार खून का मतलब है ब्लड प्रेशर का परहेज। ब्लड प्रेशर का ताल्लुक भी आपकी खुराक और लाइफस्टाइल से है। मुसलसल जहनी तनाव, गुस्सा, डिप्रेशन, नींद की कमी, मुरक्कन ग़िज़ाओं, तेज़ मसालों, नमक, बसियार खोरी, मोटापे, सुस्ती का शिकार हैं, सिगरेट नोशी और मनशियात की बुरी लत में मुब्तला हैं तो समझ लें कि ब्लड प्रेशर जैसा खामोश कातिल आपके ताक़ुब में है। मतवाज़न ग़ज़ा, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल, रोज़ाना वर्जिश का मामूल ही आपको ब्लड प्रेशर से महफूज रख सकता है। ऑलराइट जी, सो ब्लड प्रेशर को कहा गया है कि ये एक खामोश कातिल है, लेकिन इससे पहले मैं उस सवाल पे आऊँगा जो उन्होंने किया था। क्या कोई ऐसा आला अवेलेबल है जो मतलब जिससे ब्लड ना निकले और शुगर टेस्ट हो जाए? बिल्कुल सही, ऐसा आला मौजूद है जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और ये फ्री स्टाइल आइब्रिक्स के नाम से मौजूद है मार्केट में। और स्पेशली हम बच्चों को जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको ये रिकमेंड करते हैं ताकि 24 टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है और ये बच्चों में होती है और उन 4 आवर्स तक उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके, उन्होंने खेलना है, स्पोर्ट्स करनी है, 24 आवर्स के लिए यही रिकमेंडेड है। अलबत्ता टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर चूँकि बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है और इसमें डाइट का रोल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा पाई जाती है, तो इसमें अगर वो अपना 6 लेवल भी दिन में कर लें तो हम इसे बहुत समझते हैं। और वो लोग जिनकी कंट्रोल डायबिटीज़ नहीं हो रही वो भी सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल है। जी, पाकिस्तान में अवेलेबल है। ऑलराइट, और ये कितने का आता है डॉक्टर साहब अंदाज़ा? 19-20,000 का है ये। 20,000 जी, इसकी एक ऐप होती है जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड होती है और एक सेंसर्स होते हैं जो आपके यहाँ पे आर्म पे लग जाते हैं। अच्छा, और कितना एक्यूरेट होता है ये? इट्स 100%, इट्स वेरी नाइस, 99.9% एक्यूरेट है या इट्स रियली वेरी नाइस। उसमें ये कि जिस तरह ओल्ड एज है या जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, मेरी मदर हैं, उनको डायबिटीज है, जी, तो मैं उनके लिए ले सकता हूं। बिकॉज ओल्ड एज में आप देखें कि जब पेशेंट्स इंसुलिन ले रहे होते हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रहे होते हैं, सो दे कैन गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर एकदम नीचे गिर जाती है, ठीक है। सो उसमें एक टर्म आता है टाइम इन रेंज, कि हम उसमें एक रेंज शुगर की सेट करते हैं जिस तरह 70 to 130 की ये नॉर्मल रेंज है और इसी रेंज में शुगर को रहना चाहिए इस पेशेंट को। हर पेशेंट की इंडिविजुअली हम सेट करते हैं, लेकिन मोस्टली यही होती है। लेकिन उसमें आपको ऐप में पता चल जाएगा कि पेशेंट जब आप अपना मोबाइल ऑन करेंगे तो ऐप में पता चल जाएगा कि पेशेंट को कब कब हाइपो में वो गया, कब कब उसकी शुगर लो हुई और स्पाइक्स आई और कब कब वो बहुत ऊपर गई।